مدینہ کی گلیوں میں اس وقت سکون کی ایک خاص سی کیفیت بکھری ہوئی تھی۔ سورج کی نرم روشنی گھروں کی دیواروں پر پڑ رہی تھی اور ہلکی سی ہوا ارد گرد کے منظر کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ ایسے پرسکون لمحوں میں اکثر لوگ اپنے گھروں اور دکانوں کے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے، مگر مدینہ کے اس ماحول میں وہ گہرائی بھی تھی جو صرف اہل دل ہی محسوس کر سکتے تھے۔ اسی خاموشی میں ایک شخص جو لباس سے سادہ اور چہرے سے تھکا ہوا دکھائی دیتا تھا، گلیوں میں آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں بھاری پن تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دنیا کا سارا بوجھ اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی کی نمی تھی، مگر چہرے پر ایسی بھی کوئی بے بسی جھلکتی تھی جو اسے ایک عام فقیر سے مختلف بناتی تھی۔ وہ کوئی پیشہ ور سائل نہ تھا، بلکہ ایک مجبور شخص تھا جسے حالات نے طلب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مولا علی کے دروازے پر آ کر رکا۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یا اللہ! یہ وہ گھر ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ اگر آج بھی تیری بارگاہ سے رحمت اتری تو میں بھی بے سہارا نہیں رہوں گا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے گھر کے معمول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ حضرت علی خود سامنے کھڑے تھے، نورانی چہرہ، آنکھوں میں شفقت اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ فقیر نے نظریں نیچی کرتے ہوئے سلام عرض کیا۔ مولا علی نے انتہائی محبت سے جواب دیا اور پوچھا، بھائی، کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر آہستہ آواز میں بولا، امیر المومنین، میں کوئی مانگنے والا نہیں، لیکن حالات نے مجھ سے وہ سب کچھ چھین لیا ہے جس پر میرا بھروسہ تھا۔ کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوک سے نڈھال ہیں، اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ ان کے لیے کچھ لا سکوں۔ میں شرمندہ ہوں، مگر در کی علی کے سوا کوئی در ایسا نہ ملا جہاں سے امید رکھ سکتا۔ مولا علی کی آنکھوں میں نرمی اور بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا، بھائی، شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ گھر اللہ کے بندوں کے لیے کھلا ہے، آؤ اندر بیٹھو۔ پھر آپ نے انہیں اپنے گھر کے ایک حجرے میں بٹھایا اور خود اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئے تو ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں آٹا، کھجوریں اور کچھ درہم تھے۔ آپ نے وہ تھیلی فقیر کے سامنے رکھی اور فرمایا، یہ لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے، اور اگر مزید ضرورت پڑے تو دوبارہ آ جانا۔ فقیر نے تھیلی دیکھی، مگر اس کا چہرہ حیرت سے بدلنے لگا، جیسے اسے کچھ اور کہنا تھا، مگر وہ ہچکچا رہا تھا۔ مولا علی نے اس کی الجھن کو بھان پا لیا اور کہا، جو بھی بات ہے کھل کر کہہ دو۔ فقیر نے آہستہ آواز میں کہا، اے شیر خدا، یہ چیزیں تو میرے گھر کو کچھ دن چلا دیں گی، مگر میرا مسئلہ یہ نہیں کہ میں صرف آج بھوک مٹا لوں۔ میرا دکھ یہ ہے کہ میں دوسروں کا محتاج ہو گیا ہوں۔ میری عزت میرے ہاتھ سے چھن گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں پھر وہ قوت آ جائے کہ میں خود کماؤں، خود کھاؤں اور اپنے بچوں کا سہارا بنوں۔ مولا علی نے چند لمحے اس کی بات سنی، پھر یوں مسکرائے جیسے اس کے دل کے اندر جھانک لیا ہو۔ الف مدہ پہ نے فرمایا، تم نے دراصل مدد نہیں مانگی، تم نے غیرت کی حفاظت مانگی ہے۔ یہ ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک اور تھیلی منگوائی۔ یہ تھیلی پچھلی تھیلی سے بھاری تھی، اندر کچھ آلات موجود تھے۔ فقیر نے تجسس سے تھیلی کو دیکھا، مگر ابھی تک کچھ سمجھ نہ پایا۔ مولا علی نے تھیلی کھولی اور اس میں سے اوزار نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ فرمایا، میں جانتا ہوں تم لکڑی کا کام جانتے ہو، تمہارے والد اس فن میں ماہر تھے اور تم نے بچپن میں ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ یہ اوزار تمہارے روزگار کے لیے ہیں، اللہ نے چاہا تو تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ فقیر کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا، اے علی، آپ کو میرے فن کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ مولا علی مسکرائے اور فرمایا، جو شخص اللہ کی مخلوق کے دل کی پکار سنتا ہے، وہ اس کے حالات بھی جان لیتا ہے۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے اوزاروں کو ہاتھ میں لیا اور ایسا لگا جیسے اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو، مگر ابھی مولا علی کی عطا مکمل نہ ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو شخص ہاتھ سے کام کرے اور حلال کمائے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ فقیر کھڑا ہوا، ادب سے سر جھکایا اور بولا، اے امیر المومنین، میں نے بہت سنا تھا کہ آپ کا دسترخوان بے مثال ہے، مگر آج جانا کہ آپ کی عطا صرف کھانا نہیں، مستقبل بھی ہے۔ آپ نے مجھے سائل نہیں رہنے دیا، مجھے پھر سے انسان بنا دیا۔ مولا علی نے فرمایا، جہاں عزت ملے وہی اصل نعمت ہے۔ فقیر واپس جانے لگا مگر اس کے چہرے کی کیفیت بدل چکی تھی۔ پہلے جو شخص بوجھ سے دبا ہوا دکھائی دیتا تھا، اب اس کے قدموں میں اعتماد تھا۔ وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بچے بھوک سے بے تاب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو بچوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے کھانے کی تھیلی بیوی کے حوالے کی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر فقیر کے ذہن میں مولا علی کی شخصیت اور ان کی گفتگو گونج رہی تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے اوزار لے کر بازار گیا۔ ایک چھوٹا سا گوشہ ڈھونڈا جہاں وہ بیٹھ کر لکڑی کا کام کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ماہر تھے، مگر حالات نے اسے تھکا دیا تھا۔ مگر اب گویا اس کے ہاتھوں میں وہی پھرتی لوٹ آئی تھی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ چند ہی دنوں میں لوگ اس کے پاس آنے لگے، اس کے کام کی تعریف ہونے لگی اور رزق آنے لگا۔ ایک مہینے بعد وہ پھر مولا علی کے دروازے پر پہنچا، مگر اس بار اس کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ وہ مولا علی کے لیے اپنی محنت سے بنائی ہوئی خوبصورت لکڑی کی تسبیح لے کر آیا تھا۔ دروازے پر دستک دی، مولا علی باہر آئے۔ فقیر نے آگے بڑھ کر کہا، اے امیر المومنین، میں آج کچھ مانگنے نہیں آیا، میں صرف وہ شکر ادا کرنے آیا ہوں جو میں زبان سے کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیر سا تحفہ میری محنت ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ مولا عین لامیہ نے مسکرا کر تسبیح لی اور فرمایا، جو چیز دل سے آتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے، میں اسے شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ مگر میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور محنت کی، یہی تمہاری اصل دولت ہے۔ فقیر نے عرض کیا، آپ نے مجھے عزت دی، سہارا دیا اور راستہ دکھایا۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر اس دن الف مدہ پہ قدر نہ ہوتا تو میں ٹوٹ جاتا۔ مولا علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہ گھر ان ٹوٹے دلوں کے لیے ہی ہے۔ فقیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جانے لگا مگر جاتے ہوئے اس کا چہرہ فخر سے بھرا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، فقیر کا کاروبار بڑھتا گیا، وہ لوگوں کو سکھانے لگا، ان کی مدد کرنے لگا۔ جب بھی کوئی بھوکا یا مجبور اس کے پاس آتا تو وہ فوراً یاد کرتا کہ کس طرح مولا علی نے اس کی دستگیری کی تھی۔ وہ کہا کرتا، اگر اللہ کے دوست دروازہ کھول دیں تو قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی زندگی کی ہر خوشی، ہر آسودگی، ہر آسانی اس کے لیے ایک یاد بن گئی کہ حقیقی کرم وہ ہے جس میں عزت، خودداری اور روزگار ملے۔ اور اسے یہ سب کچھ مولا عین لامیہ کے اخلاق، ان کی حکمت، ان کی انسانیت اور ان کی سخاوت نے دیا تھا۔ یہ واقعہ محض ایک فقیر کی مدد کا واقعہ نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ مدد صرف عطا نہیں، بلکہ اٹھانا بھی ہوتی ہے، عزت دینے کا نام ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو مولا علی کو دنیا سے منفرد کرتی ہے۔